محمود غزنوی کو کافی کوشش کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگے، لگتا ہے کہ کسی شخص پر آج کوئی ظلم ہوا ہے۔ تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے، سلطان، ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیے۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہ آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ محل کے پچھواڑے میں حرم سرا کے نزدیک اسے کسی کی یہ فریاد سنائی دی، اے اللہ! سلطان محمود اپنے مصاحب کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، تم کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد اور رسی کے لیے آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ بولا، آپ کے خواص میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ شاید اب چلا گیا ہو، اس نے جواب دیا۔ سلطان بولا، دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے اس مظلوم شخص کو محل کے دربانوں کو دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ شخص یہاں آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دینا۔ اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو بھی میرے پاس اس کو پہنچا دینا۔ اگر اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں موجود ہے، سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ مظلوم شخص نے کہا، آپ جیسا سلطان میرے جیسے غریب کے گھر کا کھانا کیسے کھائے گا؟ جو کچھ بھی ہے لے آؤ، سلطان نے جواب دیا۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنا اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا راز ہے؟ سلطان نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کو شاید ہو سکتی ہو، گویا میں اپنے کسی شہزادے کو قتل کرنے تمہارے ساتھ یہاں آیا تھا۔ میں نے اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ کہے پدرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجا لایا اور آپ سے کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی کھانا حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ یہ تھے مسلمانوں کے حکمران، اور آج کل کے حکمران، ان کو تو اپنی عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں۔ عوام کو انصاف فراہم کرنا تو ان کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں، بلکہ الٹا ظلم درندوں کو بچانے کے لیے ہی تدبیریں سوچی جاتی ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا لکھا جا سکتا ہے کہ ان کا حساب تو بس اللہ ہی کی عدالت میں ہوگا۔